نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ غلو ایک ایسی بیماری ہے جس نے لوگوں کو کفر میں، شرک میں اور نافرمانی کے اندر مبتلا کر دیا ہے۔ اصل چیز غلو ہے، غلو کسی چیز کے اندر غلو نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور جن کو روح اللہ، کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، لیکن غلو اتنا کیا عیسائیوں نے کہ خدا کا بیٹا بنا دیا۔ عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، یہودیوں نے بیٹا بنا دیا۔ غلو ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر اور شرک اور گمراہی کی دلدل میں پھینک دیتی ہے۔ کسی چیز کے اندر غلو نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ آقا نامدار، احمد مجتبیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، خیر الورا، ہادی السبل، ختم رسول، مولا کل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین نبی، جو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، ان کی شان میں بھی غلو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شریک ان کو بنا دیں۔ یہ بھی کفر اور شرک ہے، لیکن ہر معاملے میں غلو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظمت، رفت، شان، بلندی، مقام ہے، فاتح خیبر ہیں اور شیر خدا ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں ان کی احادیث مبارکہ میں۔ تو جو ہمارے شین سے تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں، وہ انہوں نے ایسا ان کا شان اور مقام بڑھایا کہ خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہر بنا دیا۔ ایسے ایسے باتیں کرتے ہیں کہ خدائی صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں وہ ان کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ہر آنے والے سال میں، ہر آنے والے مہینے میں ایک ایسی فضیلت گھاڑ کے لاتے ہیں کہ الامان والحافظ، یعنی نبیوں کا رتبہ خدا سے بڑھانا اور اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھانا، اور مزاروں پہ جا جا کے چادریں چڑھانا اور وہاں جا کے منتیں ماننا، ان قبر والوں کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھنا، اور پوری کائنات کو ان کا محتاج سمجھنا، ذرے ذرے سے ان کو واقف سمجھنا، یہ ایسے غلو ہیں جو ہر طبقے میں پائے جاتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم ان سے بات کرتے ہیں جو اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد کہتے ہیں، مجھ سمیت۔ تو ہم ذرا بات کرتے ہیں اپنی وہ اصلاح کرنے کے لیے، ذرا دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام میں کیا حیثیت ہے۔ تو سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک مجتہد ہیں، سب کو پتہ ہے کہ وہ ایک امام ہیں، لیکن ان کا بھی یہی فرمان بار بار کتاب میں ملتا ہے کہ میری اگر بات قرآن اور سنت کے خلاف آ جائے تو میری بات کو دیوار پہ مار دینا، قرآن و سنت پہ عمل کرنا۔ اور اپنے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کو فرماتے ہیں، لا تکتب انی کل شیء، ہر چیز میری طرف سے مت لکھا کر، کیونکہ میری رائے احادیث مبارکہ کے آنے سے بدل جاتی ہے۔ آج میں کچھ کہتا ہوں، کل اگر میرے سامنے حدیث آتی ہے تو میرا فتویٰ حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ تو وہ بھی بار بار کہتے رہے کہ میری بات کو کبھی فالو نہ کرنا، وہ مجتہد ہیں، قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہیں، لیکن اگر میری بات کے خلاف قرآن و حدیث آ جائے تو پھر حدیث پہ عمل کرنا ہے، میری بات پہ نہیں کرنا۔ تو ان کے مقلدین نے ایسا ہی غلو کیا جیسا کہ دوسرے ائمہ کرام کے ماننے والوں نے کہا کہ وہ نبیوں سے ابھی افضل ہیں، وہ تو منزل من اللہ ہے، ان کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، ان کی ہر بات ٹھیک ہے، اور ہر بات کو اتباع ان کی فالو کرنا ہمارے اوپر واجب ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کسی کو منزل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو وہ ایک عہدہ دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ اس کی پیروی نہیں کرو گے تو گمراہ ہوگے، تو مقلدین نے بھی اس قسم کا غلو کر کے نبی کے برابر کھڑا کر دیا اور کہا کہ ہر بات تقلید شخصی کے طور پر ہماری ایمان بھی امام حنیفہ پر واجب ہے اور ان کی تقلید بھی ہمارے اوپر واجب ہے۔ نکلنا گمراہی ہے، کوئی آدمی ان کی کسی بات کا انکار کرے تو جہنم میں جائے گا، اگر کوئی ان کے مقلدین میں آ گیا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہمیشہ وہ جنت میں چلا جائے گا، چاہے وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ اور پھر کبھی کہتے ہیں 60 سال مسلسل انہوں نے روزے رکھے، اور پھر بڑھا کر کہتے ہیں کہ ہر دن وہ دن کو اور رات کو الگ الگ قرآن پاک کا ختم کرتے تھے۔ کبھی کہتے ہیں 60 سال، کبھی کہتے ہیں 45 سال وہ صرف صبح عشاء کے وضو سے صبح کی نمازیں پڑھتے رہے تھے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ہمیشہ مسلسل وہ صائم الدہر تھے۔ اگر حدیث پاک کا مطالعہ کیا جائے تو اللہ کے نبی نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہوا ہے۔ تو کیا امام حنیفہ رحمۃ اللہ حدیث کے خلاف کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ تو اس وجہ سے جو ان کے مقلدین ہیں انہوں نے بھی اسی طرح غلو کیا جس طرح گمراہ لوگوں نے وہ اللہ کے نیک بزرگوں اور ولیوں پر ایسی تہمتیں لگائیں جو ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا۔ تو انہوں نے بھی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایسا غلو کیا ہے کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور،
بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا خدا اور۔ آئیے سنتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں، یہ فضیلت نہیں ہے، یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے۔ اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں امام صاحب نے 60 سال اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ حضرت جی 60 سال، میری عمر اس وقت 37 سال ہے، یہ بھی مادت پہنچے ہم 60 سال حضرت امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا، کسی کو پتہ نہیں چلا۔ فجر سے پہلے اٹھ کے خفیہ سحری فرما لیتے، کھجور کھا لیتے یا جو بھی کوئی رنگ ہوگا۔ یہ میرا گمان ہے، یہ باقی میں یہ پیٹرن بات نہیں میں کر رہا، میرا گمان ہے۔ وضو کرتے ہو سکتا ہے کہ 2-3 گھونٹ نیچے دے جاتے ہوں حضرت، کہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ جب نماز فجر پڑھا کے درس دے کے گھر تشریف لاتے تو کھانا رکھا جاتا، تو آپ فرماتے اس کو باندھ دو، پیک کر دو، مدرسے لے جاتا ہوں ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو مدرسے آتے تو آ کے شاگردوں کو کھلا دیتے۔ گھر والے سمجھتے مدرسے جا کے کھایا ہے، شاگرد سمجھتے گھر سے کھا کے آئے ہیں۔ 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ 60 سال تک امام صاحب نے اس طرح روزہ رکھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا۔ آقا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو دیکھو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، خالی روزے ہی نہیں رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ ایک روایت کے مطابق 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے۔ شاگرد تھے امام اعظم کے سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت میں شروع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں، چنانچہ اس کے حسن ظن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام رات عبادت شروع کر دی۔ امام اعظم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی، ذرا غور کیجئے گا، جس مقام پر امام اعظم کا انتقال ہوا اس مقام پر آپ نے 7000 بار قرآن پاک ختم کیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کے سامنے امام اعظم پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا کی اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کر لیتے تھے؟ اور میرے پاس جو فقہ ہے وہ میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 55 بار حج کیا، ذرا غور کیجئے، 55 حج کیے۔ جب آخری بار حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ شریف نے آپ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ بڑی عجز و نیاز کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ بیت اللہ کے دونوں ستونوں کے درمیان کھڑے ہوئے، نوافل پڑھنا شروع کیے۔ آپ نے 2 رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا۔ آپ دعا میں تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے سے، ایک کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ اے حنفیوں تمہیں مبارک ہو، کیا بات ہے۔ بزرگوں کی نسبت یہی فائدہ ہے، ہم جیسے بھی نکمے ہوں، خطا کار ہوں، اللہ ان اچھوں کے صدقے ضرور ہم پر بھی کرم فرمائے گا۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں حاضر ہوا، کہتے دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہتے، اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوتے۔ بعد نماز عشاء اپنی دولت سرا یعنی پھر مکان شریف پر تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ کہتے اب مکان پر تشریف لے گئے، پھر لباس تبدیل کیا، واپس آئے اور نماز فجر ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک تدریس میں مصروف ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، آج تو ضرور آرام کریں گے، مگر دوسری رات بھی یہی معمول رہا، تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزر گئی۔ میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے نیت کر لی کہ ساری زندگی ان کی خدمت میں رہوں گا، چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کر لیا۔
لیا، میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم کو کبھی دن میں کبھی روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ جی اے تے بزرگ وڈنے والی ہے گل، بزرگاں نو بچانا ہے تے یہ کیا کرو، رات نو سوندے بھی سن تے اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن۔ یہ نہ کوئی شاہ یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا، یہ کرتب ہی ہے نا۔ اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا ہے، اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا، یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا، یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ، میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا، تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں۔ ہاں فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے، پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے، میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا۔ آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں۔ چلو زیرو۔ یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں نے روزہ ہے، او خدا دا نائے گلاں بند کر دو، بزرگی بچانی سے کسی دی ہے، پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو۔ آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو، یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو۔ ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے۔ پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو، ایک دن نہ رکھو، یہ داودی روزے ہیں، اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا۔ تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو، کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی، اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے۔ تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی، خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں، سنن ابن ماجہ میں، یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا، بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے، یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے، اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی علیہ السلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے۔ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا۔ یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوتا ہے انہاں نال، یہ چلے گئے۔ یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا، اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے یہ دعوے کر کے گئے ہیں۔ حضور نے کہا بلاؤ ان کو۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، بلایا گیا، آپ فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں۔ یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں، میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں، چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں، یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں، نکاح کیے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا، یعنی میرے طریقے میں 3 چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا، یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا، عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی، میرے لو فارغ جے۔ او ہن ایک بازی کرتے ہو سکتا ہے، اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی، کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں۔
فجر سے لے کے اشراق تک، اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے. تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھی، اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی. آپ میں تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ، اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں، اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا ہے جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا. تو سر ثانیہ. اب جس کو یہ پتہ ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں. باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے. مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے، ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا، ٹھیک ہے نا. اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور لا نور کرے، بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.